यो व्हाट्सअप गाइस, मशहूर व्यक्ति को तो आप जानते ही होंगे जो कि कभी कभार आता है और आपके दिलों पे छा जाता है. सो आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद अनदर ड्रामा सीरीज अब्दुल हमीद सीजन 2 story which I have been promising from such a long time, but finally it's out now. So watch and review me and let me know should I make season 3 video or not. ऑलराइट दोस्तों, तो सीजन 2 की कहानी का आगाज इस्तांबुल में सुल्तान के महल से होता है, जहां सुल्तान और उनकी टीम यूनान के खिलाफ जंग में फतहयाब होकर वापस लौट रहे होते हैं. ये सन 1897 यानी 1897 का वाक़या है. सुल्तान उस अजीम दिन अपनी फौज से वलवलाना अंगेज खिताब फरमाते हैं. अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर सलीम पाशा भी सुल्तान के महल में मुकर्रर हो जाते हैं. कौम और फौज से खिताब के बाद सुल्तान गैर मुल्की सफ़ीरों, खसूसन बरतानवी और रूसियों से भी मुलाकात करते हैं, जो इनडायरेक्टली इस जंग में यूनानियों की मदद कर रहे होते हैं. इसी अजीम रोज सुल्तान की छोटी बेटी सादिया सुल्तान भी महल आती हैं. उनके हमरा उनकी खादमा खास फिरोज़ा भी आती है, जिसका असल मकसद बेदार का दीन मलका से बदला लेना होता है. हुआ कुछ यूं होता है कि फिरोज़ा के बचपन में फिरोज़ा की वालदा बेदार का दीन के हरम में खादमा के तौर पे काम करती है, और चोरी के इल्ज़ाम में मलका उनको सबके सामने बेइज्जत और रुस्वा करके महल बदर का हुक्म दे देती है. फिरोज़ा तब ही से मलका बेदार का दीन से बदले को जिंदगी का मकसद बनाकर जी रही होती है, और इसी गर्ज से वो सादिया सुल्तान की आड़ में महल में आती है. दूसरी जानिब ईसाइयों के महज़िब तरीन शहर वेटिकन सिटी में उस किरदार को दिखाया जाता है जो सीजन 1 में तज़किरों से दहशत बिठाई होती है. फ्री मेसन्स, जो मौजूदा दौर में इल्यूमिनाटी के नाम से जाने जाते हैं, उस वक्त उनका नाम फ्री मेसन्स था, उस तंजीम का सरबराह और पूरे यूरोप का मुअस्सर तरीन शख्स कि जिसको मलका बरतानिया तक कुछ नहीं कह सकती, जिसका नाम दी अलेक्जेंडर पार्वोस होता है, वो मंजर आम पर आता है. वो वहाँ सब बड़े पॉप्स को मिलता है और उन्हें बताता है कि अब से दुनिया में द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज करना होगा. अब लोग मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी की बुनियाद पर हुक्मरान चुनेंगे. खिलाफत इस्लाम ने किस तरह से उनको सदियों से पिसपा करके रखा है, और इस खिलाफत के निज़ाम को तोड़ने का वाहिद तरीका ये है कि दुनिया भर में जमहूरियत नाफिज की जाए, लोग खुद अपने हुक्मरान चुने और एक खलीफा अपना मकाम बिल्कुल खो दे. अब बात करते हैं महमूद पाशा की. आह महमूद आह. हमने गुज़श्ता सीजन में जैसा कि देखा था कि महमूद पाशा को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है और वहीं सीजन खत्म हो जाता है. सीजन 2 में दिखाया गया है कि ऐन मौका पर कुछ गवाहों की गवाही और उनकी जोजा और सुल्तान की बहन स्नेहा सुल्तान की सिफारिश पर उन्हें उम्र भर एक कमरे में नजर बंद कर दिया जाता है, जहां हालात इंतहाई बदतर होते हैं. उनका बेटा सबाहतीन उनसे बाहर हाल छुप छुप के मुलाकातें करता रहता है, और वो अंदर से कोशिशों में सरगर्म होते हैं कि कैसे इस सज़ा को ख़त्म करवा लिया जाए. इसके अलावा ड्रामा में नया किरदार भी आता है, और वो है मुराद अफंदी, सुल्तान का भतीजा, जो सुल्तान का करीब तरीन जासूस भी होता है और बरतानिया व फ्रांस में कई सालों से सोगुतलो ओस्मान के साथ मिलकर दुश्मनान इस्लाम को शिकस्त दे रहा होता है. इस तरफ पारोस अपने द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करने के लिए खुद इस्तांबुल आ जाता है. उसका राइट हैंड मार्को पहले ही से इस्तांबुल में मौजूद होता है. सुल्तान से मिलने आने वाले एक इंजीनियर को वो किडनैप कर लेता है, और पारवस खुद उस इंजीनियर के रूप में सुल्तान से मुलाकात करता है. अपना नाम गिलफ्रेड जाहिर करवा कर पारवस सुल्तान की कुर्बत हासिल करने में काफी हद तक कामयाब भी रहता है. दरअसल सुल्तान जो रेलवे इस्तांबुल तक मक्का मुकरमा बनवाना चाहते थे, जिसका हमने सीजन 1 वाली वीडियो में तफसीलन तज़किरा किया है, उसका मकसद न सिर्फ इस्तांबुल, बैतुल मक़दस, दिमश्क जैसे बड़े बड़े शहरों को हरम पाक से जोड़ना था, बल्कि उस रेलवे मंसूबे का मकसद पेट्रोल और दीगर मदनियात ज़खायर भी हुकूमत के मातहत लाना था, जो अर्ज़ उस्मानिया में दरियाफ्त हो रहे होते हैं. दुनिया उस दौर में बैल और घोड़ा गाड़ियों को छोड़कर पेट्रोल ही से बनी गाड़ियों पर मुंतकिल हो रहे थे, और सुल्तान देख रहे थे कि मुस्तकबिल में खूब इकोनॉमी को सपोर्ट दे सकता है, जिस पर बरतानिया ने नजरें जमा रखी होती हैं. सुल्तान चाहते थे कि इन जगहों तक उस्मानिया रसाई बनाकर रखे, और इसी सिलसिले में मुराद और उस्मान ये नक्शे जिन पर पेट्रोल के कुएं होने के शुबहात थे, बरतानिया से इस्तांबुल लड़ते हुए लाते हैं. दूसरी जानिब मार्को और पारवस असल गिलफ्रेड अफंदी, जो उनके तहवील में होता है, वो उससे असल मालूमात निकलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो वो सुल्तान को देने इस्तांबुल आया था.
تاکہ وہ سلطان کے منصوبے جان سکیں اور پاروس گلفریڈ کے روپ میں سلطان کی مزید قربت حاصل کر لے۔ ادھر محل میں وہی ختیجہ سلطان، کمال الدین پاشا اور نعیمہ سلطان کی تقونی عشق کی کہانی چل رہی ہوتی ہے، جبکہ فیروزہ اپنے بچپن کی محبت شہزادہ عبد القادر کو اپنے عشق میں گرفتار کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو رہی ہوتی ہے۔ ادھر قید خانے میں محمود پاشا ہرزل سے ملتے ہیں اور وہ وہیں سے صباحتین کو پیٹرول منصوبے میں بھی شامل کرا لیتا ہے۔ اس جانب پاروس بطور فری میسنز تنظیم تھیوڈور ہرزل، مارکو ایمانوئل کاراسو اور محمود پاشا کو بلواتا ہے، جبکہ وہ خود کو اس تمام ملاقات میں روپوش رکھتا ہے۔ اس ملاقات میں وہ بتاتا ہے کہ کیسے جمہوری نظام ہی بادشاہت کے نظام کو توڑ سکتی ہے اور خلافت بھی ایسی ہی ٹوٹ سکتی ہے، اور وہ کیسے اس نظام سے عبد الحمید کو شکنجے میں لے لیں گے۔ اس میٹنگ کی جاسوسی مراد افندی کرتا ہے اور یوں سلطان کے کانوں میں بھی خبر آ جاتی ہے کوئی تنظیم اس سلسلے میں خلافت کے خلاف سرگرم ہے۔ ادھر محل میں فیروزہ زہریلے سانپ سے بیدار قاتلین کو قتل کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر ناکام رہتی ہے، اور دوسری جانب مراد کو احسن سے محبت ہو جاتی ہے جو سلطان کے حکم پر لائبریری انچارج ہوتی ہے۔ احسن اپنے گزشتہ مرحوم محبوب عمر کی وفات کے بعد سے مزید عشق میں گرفتار نہیں رہنا چاہتی تھی تو وہ اشارتاً نہ کر دیتی ہے۔ دوسری جانب عبد القادر کھل کر احسن کو نکاح کی پیشکش کرتا ہے، جس پر احسن صاف صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس پر سلطانہ بیدار قاتین اور احسن میں ان بن بھی ہوتی ہے۔ اس سے تنگ آ کر احسن کچھ عرصہ محل سے نکل جاتی ہے۔ جب اس بات کا علم سلطان کو ہوتا ہے تو وہ بیدار قاتین سے کافی ناراض ہوتا ہے اور وہ احسن کو محل واپس بلوا کر کلیئر کرتے ہیں کہ ان کی ذاتی زندگی پر اب کسی کو حق نہیں، وہ اپنی مرضی سے جس سے چاہیں نکاح کر سکتی ہیں۔ اس جانب پاروس کے ہاتھ اصل نقشے لگ جاتے ہیں جن پر پیٹرول کے کنووں کی جگہیں مینشن ہوتی ہیں، چنانچہ وہ انہیں سلطان سے پہلے خریدنے میں مشغول ہو جاتا ہے تاکہ بعد ازاں سلطان سے من چاہی شرائط پر وہ زمین بیچ سکے۔ دوسری جانب کچھ حکومتی معاملات میں انڈائریکٹلی اچھے اقدام کر کے محمود پاشا سلطان کو باور کرا دیتا ہے کہ وہ ابھی بھی اچھا پاشا بننے کے لائق ہے۔ اس سلسلے میں سلطان اسے محل طلب کرتا ہے۔ اس طرف سلیم پاشا کی بیٹی شمشاد جو کہ تھیوڈور ہرزل کی لکھائی سے خوب متاثر ہوتی ہے، وہ ہرزل سے اکثر ملاقات کرتی رہتی ہے۔ سلطان اور محمود پاشا کی پہلی ملاقات کافی ناگوار رہتی ہے، لیکن محمود پاشا دوبارہ جگہ بنانے کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ ادھر فیروزہ شہزادے جبکہ مراد احسن کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ محل میں سلطان اور گلفریڈ کے روپ میں پاروس کی ملاقات بھی کئی دفعہ جاری رہتی ہے، جبکہ فری میسنز کی میٹنگ بھی جاری رہتی ہے۔ دوسری جانب کمال الدین پاشا اور نعیمہ سلطان کی شادی کی بات بھی پکی ہو جاتی ہے، مگر کوئی چیز بھی کمال الدین کے دل سے ختیجہ سلطان کی محبت کو کم نہیں کر پاتی۔ اس جانب ہرزل اور سلیم پاشا کی بیٹی شمشاد میں کتابوں کی وجہ سے قربت بڑھ جاتی ہے۔ سلطان کے سامنے ختیجہ سلطان کمال الدین پاشا سے محبت کا اقرار نہیں کرتی، نتیجتاً سلطان ان کی منگنی اپنے بہترین اور وفادار وصفی آفندی سے کرا دیتے ہیں۔ ادھر لمبے عرصے سے مراد افندی ایک مکان پر نظر رکھے ہوتے ہیں جس میں دشمنان سلطنت تخریب کاری میں ملوث ہوتے ہیں۔ وہ گھر پر چھاپا مارتا ہے مگر وہاں بم نصب ہوتا ہے۔ تلاشی ہی کے دوران بم پھٹ جاتا ہے اور اتنے میں وہاں ہتھ کنڈے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ مراد احسن کو باحفاظت محمود پاشا جو اتفاقاً جائے وقوع پر پہنچ جاتا ہے کہ ہمراہ محل بھجوا دیتے ہیں اور خود عثمان کے ساتھ دشمنوں کا قلع قمع کر کے محل آتے ہیں۔ اس بات پر شہزادے اور مراد میں ان بن بھی ہوتی ہے کہ احسن وہاں کیا کر رہی تھی۔ خدا نہ خواصہ اس واقعے سے احسن کو اگر کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا۔ دوسری جانب محل میں پاروس بطور گلفریڈ بیٹھا ہی ہوتا ہے کہ اصل گلفریڈ جو پاروس کی حراست میں تھا وہ وہاں سے جان داؤ پر لگا کر جان بچا کر محل آ جاتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتا وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سلطان ان کو شاہی ہسپتال لے جانے کا حکم دیتے ہیں جہاں ان کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ واپسی آ کر پاروس مارکو پر غصہ کرتا ہے مگر مارکو وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس غلطی کا نقصان ضرور پورا کرے گا۔ ادھر محل میں عشق کی داستانیں طویل ہوتی جا رہی ہوتی ہیں۔ ختیجہ کی آنکھوں میں وصفی لیکن دل میں کمال الدین پاشا، اور کمال الدین کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ ادھر فیروزہ بھی کئی حادثات میں خود کو معصوم ظاہر کرا کر شہزادے کے دل میں جگہ کرنے میں کامیاب رہتی ہے۔ دوسری جانب سلطان کو خبر ملتی ہے کہ کچھ تاجر حضرات حکومت کی پرائس لسٹ سے بڑھ کر روٹی بیچ رہے ہیں، تو سلطان خود غریب عام آدمی کے روپ میں بازار جاتے ہیں اور اندرونی باتیں سن کر وزراء کو حکم جاری کرتے ہیں کہ گندم
معلوم سٹور کرنے والے تمام مافیا کو پکڑ کر کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ دوسری جانب محل میں مارکو اور اس کے بندے ڈاکٹر کے روپ میں گل فریڈ کو مرا ظاہر کرا دیتے ہیں اور اسے واپس پاروس تک لے آتے ہیں اور وہ دوبارہ اس پر ظلم توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر بحکم سلطان کچھ بچے یورپ اعلیٰ یونیورسٹیز میں بھیجے گئے تھے جو ہائی لیول کا سکل حاصل کر کے قوم کی خدمت کر سکیں، کیونکہ جب سلطان معظم سلطان بنے تھے تب عثمانیہ تعلیمی لحاظ سے بدتر حالت میں تھا۔ گزشتہ سلطانوں کی کوتاہیوں سے سلطنت عثمانیہ کے پاس نہ اپنے ادارے تھے نہ اچھے انجینئرز۔ سلطان عبدالحمید نے کئی ایجوکیشنل ریفارمز کی اور سلطنت کو تعلیمی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کھڑا کیا۔ بہرحال یہ یورپ سے آنے والے انجینئر سباہتین کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو انڈائریکٹلی ان کو سلطان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے۔ ادھر برطانیہ جس کی سلطنت عثمانیہ گزشتہ سلطانوں کی وجہ سے مقروض تھی، ان کا سفیر سلطان کے پاس آ کر جلد از جلد قرض کی ادائیگی یا ان کے بدلے پیٹرول والی زمینیں مانگتا ہے۔ سلطان سفیر کو تو ڈانٹ دیتے ہیں لیکن معاشی طور پر ان قرضوں کو واپس کرنے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ سلطان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ انشاءاللہ اس ملک کو ایسے تعمیر کریں گے کہ ان کے بعد جو بھی سلطان بنے گا انہیں اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ادھر سلطان معظم اور پاروس بطور گلفریڈ ملاقاتیں زور پکڑ جاتی ہیں۔ وہ مزید دن بدن سلطان کے قریب ہو کر سلطان کی حکمتوں اور چالوں کو جاننے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ ادھر قرضوں سے پریشان سلطان حضرت اپنے شیخ و مرشد کے پاس آتے ہیں اور مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ مرشد محترم ان کو حل بتاتے ہیں۔ دراصل جب سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی تھی تو اس کے بانی عثمان غازی کو ان کے شیخ ادب علی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار بطور نئی ریاست کی تعمیر کرنے کے لیے دی تھی، جو ہر سلطان کے بعد سلطان عبدالحمید تک کے پاس تھی لیکن خاص جگہ میں محفوظ، کیونکہ اس تلوار کا مالک سلطنت عثمانیہ کا مالک ہونے کا دعویٰ بھی کر سکتا تھا۔ خیر، عثمان غازی نے اپنے دور میں فتوحات سے ملنے والے مال غنیمت کی اچھی خاصی رقم جو سلطنت عثمانیہ کے تمام قرضوں کو چکا کر سلطنت کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتی تھی کو اس دور کے معزز شیخوں میں تقسیم کر دیا تھا، جو کسی بھی سلطان کو نہیں معلوم تھی کہ کہاں ہیں۔ سلطان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ رقوم بطور امانت شیخوں کی نسلوں نے سنبھال کے رکھا ہوگا، چنانچہ وہ جمعے کی خطبے کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار نکال کر یہ اعلان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وقت آ چکا ہے کہ اس رقم کو استعمال میں لا کر سلطنت عثمانیہ کو دیوالیہ ہونے سے بچایا جائے۔ سلطان وہ تلوار بحفاظت محل لانے کا کام مراد کو دیتے ہیں۔ حکم پر تعمیل کرتے ہوئے مراد، عثمان، یوسف اور احسن اس جگہ آتے ہیں جہاں سلطان تلوار کے لیے انہیں بھیجتے ہیں۔ مارکو ان کا پیچھا کرتا ہے، نہایت ہی ادب و احترام سے وہیں نوافل ادا کر کے تلوار ذوالنورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لاتے ہیں۔ اسی دوران باہر احسن مارکو کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتی ہے۔ تھکم پیل میں مارکو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار لینے میں کامیاب رہتا ہے۔ سلطان اس حرکت پر انتہائی تیز میں آتے ہیں اور تلوار کو جلد از جلد لانے کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ سلطان کے حکم پر مراد، عثمان اور یوسف تلوار کی تلاش میں لگ جاتے ہیں اور وہ مختلف جگہوں پر تلاش کرتے ہیں مگر ناکام رہتے ہیں۔ So yeah, that's all of the part 1 اور part 2 دیکھنے کے لیے visit my channel.